حق نگر حق آشنا میں خار تھے عبدالعلیم، حق نگر حق آشنا میں خار تھے عبدالعلیم، عشق میں اصحاب کے سرشار تھے عبدالعلیم، سبحان اللہ۔ عشق میں اصحاب کے سرشار تھے عبدالعلیم۔ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں مورخ اسلام مایہ ناز خطیب اور وکیل احناف مقرر شیریں بیان حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، والصلاة والسلام علی سید الاولیاء، والصلاة والسلام علی سید الاتقیاء، والصلاة والسلام علی سید الاصفیاء، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاری، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ عزیزان مکرم، ہم خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جس عظیم المرتبت جلیل المنقبت جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منور اللہ مرقدہ کی تعزیت کے سلسلے میں اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس میں جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال استاذ العلماء ممتاز الفضلاء محبوب العلماء والفقہاء مناظر اسلام عالم بلند مقام وکیل صحابہ عظیم المرتبت جلیل المنقبت عزت مآب عالی جناب جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی علیہ الرحمہ کی اللہ تعالیٰ بار بار بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بعض ہستیاں بعض شخصیات بے مثل و بے نظیر ہوتی ہیں اور اسی دنیا میں اسی دار فانی میں اسی دنیائے فانی کے اندر اپنی ذرّی تاریخ کو خود اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے شعار سے اپنی فکر و شعور سے رقم کر کے جاتے ہیں۔ اگر ایک بھی تعزیتی اجلاس نہ ہو حضرت علیہ الرحمہ کی شان اقدس میں، رب کے جاہ و جلال کی قسم ان کا نام زندہ جاوید اور پائندہ رہے گا صبح قیامت تک۔ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جانشین امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے، جن کی پیدائش ہوئی 1948 میں اور جو باقاعدہ ذائقہ میں اسلام مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی علیہ الرحمہ کے نور نظر لختے جگر تھے۔ میں عرض کر دوں اور جو پوتے تھے فرزند تھے جانشین امام اہل سنت کے دادا محترم امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا کیا کہنا۔ میں عرض کر دوں بہاولپور سے لے کر کے برما تک کے احقاق حق اور ابطال باطل کے طور پہ جو تاریخ ساز کارنامے انجام دیے مناظرے کی شکل میں، ان کو کون فرد و بشر بھلا سکتا ہے۔ میں عرض کر دوں اتنی بات عرض کر دوں چونکہ تمام بزرگ تر علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر صغیر اور ان کے انتہائی مقرب ترین بھائی اور ان کے دکھ درد میں ہر وقت ہمہ وقت سائے کی طرح شریک رہنے والے عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا عبدالعظیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم
برکاتہم اور ان کے نور نظر لخت جگر خلف جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالباری صاحب فاروقی مدد علی عزیزم جمع سال جمع فکر اور قائد ملت حضرت مولانا حضرت مولانا عبدالولی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور نظر لخت جگر عزیزم مولانا یاسر فاروقی سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے اور دیگر علماء کرام نے اور تمام کے تمام شعراء اعظام نے اور بچوں نے مدرسہ امداد العلوم جہاں تربیت دے رہے ہیں حاجی حافظ محمد اکبر عرفانی سلمہ باقاعدہ انہوں نے کس انداز میں خراج عقیدت پیش کیا، اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے، چونکہ القابات اس قدر ہیں، خدمات اس قدر ہیں، ان کے کارنامے اس قدر ہیں۔ حضرت جناب جانشین امام اہل سنت کے کون سا کارنامہ بیان کیا جائے؟ تحریک مدح صحابہ کے سر خیل رہے باقاعدہ، تحریک ختم نبوت کے روح روا رہے، مداح صحابہ وہ خود تھے، میں عرض کردوں مقام صحابہ بیان کرنے والے، کلام صحابہ بیان کرنے والے۔ شان عبدالعلیم فاروقی میں آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے، اس دنیا میں 76 سال کا وقفہ گزار کر کے مدح صحابہ میں، عظمت صحابہ میں، الفت صحابہ میں، فضیلت صحابہ میں، مدحت صحابہ میں وقت گزارنے والے 76 سال کا مطلب میں عرض کر دوں آپ سے 27,760 دن گزار کر بارگاہ ربانی میں سرخرو ہوئے۔ ذرا جم غفیر دیکھیے نماز جنازہ کس شان سے گزرا ان کا جنازہ، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، سارے شہر میں گھوم کر کے نکلے۔ میں عرض کر دوں آپ یہ شعر کس کا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ملتانی صاحب کا شعر ہے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے میں تو ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، ان کو کندھا نہیں دے سکا، مجھ کو باقاعدہ ان کے صاحبزادے، دونوں صاحبزادے مولانا عبدالعظیم صاحب، عزیزم محمد جاوید میاں باقاعدہ خبر دیتے رہے، عزیزم محمد فرحان میاں صلی اللہ خبر ویڈیو کلپس دیتے رہے اور بتاتے رہے۔ میں وہیں پر سفر میں تھا، دور دراز کے علاقے میں، بہار کے بہت دور سیتا مڑی اور مظفر پور کے علاقے میں تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے آج میں حاضر ہوا حضرت رحمت اللہ تعالی کی سکونت گاہ پر اور ان کے صاحبزادگان سے اظہار تعزیت کیا، حضرت مولانا عبدالعظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم سے اظہار تعزیت کیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے وہ کون کیسی بات کرنے والے، عظمت صحابہ بیان کرنے والے، نام صحابہ بیان کرنے والے، شام صحابہ بیان کرنے والے، احترام صحابہ بیان کرنے والے۔ آپ جب تک شان عبدالعلی میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے، القابات ہم بیان کرتے جائیں گے، نام صحابہ بیان کرنے والے، احتشام صحابہ بیان کرنے والے، کلام صحابہ بیان کرنے والے، پیام صحابہ بیان کرنے والے، مقام صحابہ بیان کرنے والے، اکرام صحابہ بیان کرنے والے، مقام صحابہ بیان کرنے والے، اکرام صحابہ بیان کرنے والے، الفت نہیں جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، الفت صحابہ بیان کرنے والے، الفت صحابہ بیان کرنے والے، محبت صحابہ بیان کرنے والے، عظمت صحابہ، یہ کچھ رٹاوا نہیں ہوتا، یہ کچھ یاد نہیں ہوتا، یہ تو باقاعدہ قلب کی محبت و عقیدت کی بنیاد پر رب ذوالجلال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے الفاظ بتاتا جاتا ہے اور مولوی سناتا جاتا ہے۔ مقام صحابہ بیان کرنے والے، کلام صحابہ بیان کرنے والے، پیام صحابہ بیان کرنے والے، اکرام صحابہ بیان کرنے والے، احترام صحابہ بیان کرنے والے، صبح صحابہ بیان کرنے والے، شام صحابہ بیان کرنے والے، صبح صحابہ بیان کرنے والے، شام صحابہ بیان کرنے والے، کردار صحابہ بیان کرنے والے، وقار صحابہ، میں صفات گناتا جاؤں گا جب تک مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا۔ کردار صحابہ بیان کرنے والے، شعار صحابہ بیان کرنے والے، وقار صحابہ بیان کرنے والے، افتخار صحابہ بیان کرنے والے، افتخار صحابہ بیان کرنے والے، رفتار صحابہ بیان کرنے والے، گفتار صحابہ بیان کرنے والے، عبادت صحابہ بیان کرنے والے، تلاوت صحابہ بیان کرنے والے، محبت صحابہ بیان کرنے والے، الفت صحابہ بیان کرنے والے، مدحت صحابہ بیان کرنے والے، عادت صحابہ بیان کرنے والے۔ یہ لوگ ایسا لگتا ہمارا امتحان لے رہے ہیں، القاب کب ختم ہوں گے؟ القاب صبح قیامت تک نہیں ختم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح نبی کے القاب صبح قیامت بعد قیامت تک، سیرت مصطفیٰ کا بیان قیامت تک، تذکرہ صحابہ قیامت تک، عظمت قرآن قیامت تک، رسول پاک کی شان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ خالی ایک ملک ہندوستان میں ایک دن میں 1,45,00,000 اذانوں میں 2,90,00,000 بار بے نصیب بے نظیر بے مثال امام الانبیاء کا نام اس میں گرامی محمد رسول اللہ آتا ہے۔ تو نبی بے مثال ہیں تو نبی کی امت کے علماء بے مثال۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث۔ موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔
اور نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کا معجزہ زندہ، نبی کا کلام زندہ، نبی کا پیام زندہ، تو نبی کی باقاعدہ سیرت بیان کرنے والے علماء کرام کا مقام زندہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کیا محبت عرض کر دوں۔ ہاں وہ تو آپ نے تو سبحان اللہ نہیں کہا تھا، اور میں نے کہا تھا میں اس وقت تک ختم نہیں کروں گا جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا۔ کردار صحابہ بیان کرنے والے، وقار صحابہ بیان کرنے والے، معیار صحابہ بیان کرنے والے، افتخار صحابہ بیان کرنے والے، اخلاق صحابہ بیان کرنے والے، اخلاق صحابہ بیان کرنے والے، سیرت صحابہ بیان کرنے والے، حیات صحابہ بیان کرنے والے، خدمات صحابہ بیان کرنے والے، خدمات صحابہ بیان کرنے والے، میں عرض کر دوں آپ سے الفت صحابہ بیان کرنے والے، اور میں عرض کر دوں آپ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کو بیان کرنے والے، جانشین امام اہل سنت، عامل سنت، پابند شریعت، عامل سنت، پابند شریعت، عظیم المرتبت، جلیل المنقبت، جانشین امام اہل سنت حضرت الحاج مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ کیا عرض کروں آپ سے، ذوق کا شعر میں عرض کر دوں آپ سے۔ ابھی شعر آپ نے سنا تھا، ہے موت اس کی کرے جس کا زمان افسوس، محمود رامپوری کا شعر 1934 میں انتقال ہوا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جو شعر میں نے حضرت کی شان میں پڑھا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، اقبال کہتا ہے جہاں میں اہل ایمان، وہ تو صورت خورشید تھے، وہ تو گلشنے عبدالسلام کا مہکتا ہوا پھول تھا، سبحان اللہ، جس کی مہک، جس کی چمک، جس کی مہک، جس کی چمک، جس کی دمک، جس کی لہر صبح قیامت تک قائم رہے گی۔ 50 سال نہیں 51 سال سے صدارت عظمیٰ کا فریضہ انجام دینے والی ایک معزز شخصیت ہے شہداء اسلام کی۔ میں ہر مقام پہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت کا فون جب بھی آتا پہلا سوال سلام دعا کر لی، خاکسار نے پہلا آپ کہاں ہیں، پہلا سوال کہاں ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کیا دور، کیسا وقت، وہ کیسی پیاری پیاری راتیں، پوری شب باقاعدہ عظمت صحابہ پہ خطابات ہو رہے ہیں۔ پہلے جہاز سے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم احمد آباد پہنچ رہے ہیں، دوسرے جہاز سے ہم پہنچے شام کو ازدحام کے اندر، بہت بڑے مجمع کے اندر باقاعدہ سیرت مصطفیٰ عظمت صحابہ بیان ہو رہی ہے۔ پہلے صحابہ سے بامبے حضرت مولانا پہنچے، دوسرے جہاز سے ہم باقاعدہ بامبے پہنچے، اور شام کو ہجوم کے درمیان، انسانی ہجوم اور غلامان مصطفیٰ عاشقان صحابہ کے درمیان باقاعدہ سیرت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اسلامیہ کالج کون سا، سہارنپور کا 15,000 کا مجمع ہے، مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی صدارت چل رہی ہے، حضرت خود کھڑے ہوئے، میں عرض کر دوں وکیل صحابہ خود کھڑے ہوئے باقاعدہ اس حقیر و فقیر کی نظامت کے لیے میرا تعارف دیا، وہاں مجھ کو پیش کیا، باقاعدہ میں نے عرض کیا آؤ دیکھو ملک ہندوستان میں سطوت فاروقی، عظمت فاروقی، آل فاروقی کا جاہو جلال دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو اسلامیہ انٹر کالج میں سہارنپور میں بیٹھا جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جناب مولانا، حضرت جناب خلیفہ مصطفیٰ خسر رسول غیظ المنافقین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 27ویں پشت میں 27ویں پوتے بیٹھے ہیں مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ 27ویں پشت میں 27ویں، یہ بھی حضرت عبدالعظیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم، اسی پشت کا باقاعدہ پرتو آپ کو حاصل ہے، وہی برکت۔ سواد اقبال کہتا ہے سواد رومت الکبریٰ میں دلی یاد آتی ہے، سواد رومت الکبریٰ میں دلی یاد آتی ہے، وہی عبرت، وہی عظمت، وہی شان دل آویزی، وہی عبرت، وہی وہ باقاعدہ چمکتا چہرہ، وہ دمکتا جلوہ آپ کا باقاعدہ، وہ نورانی پیشانی، وہ حسین سراپا، اور وہ باقاعدہ قد و قامت، اور وہ ان کا آنا، اور وہ ان کا جانا، اور وہ ان کا مسکرانا، اور وہ باقاعدہ ان کا باقاعدہ زمانہ، سب کچھ بے مثال ہے، سب کچھ بے مثال ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے عرصہ دراز تک آپ نے باقاعدہ خدمت کا فریضہ انجام دیا، تحریک ختم نبوت کے روحیں روا رہے، سب بچوں کو معلوم ہے، بزرگوں کو معلوم ہے، مدح صحابہ کی خدمات بے نظیر بے مثال سب کو معلوم ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور ایک جملہ بھی مولانا عبدالباری فاروقی دامت برکاتہم نے عرض کیا، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ میں مظفر پور میں ابھی جب پہنچا تھا تھوڑی دیر کے بعد باقاعدہ سیتا مڑی کے جلسے کے بعد وہاں 32 بچوں کی دستار بندی ہونی تھی حفاظ قرآن کی، وہاں سے پہنچا تو میں اسٹیشن پر پہنچا تو جمعیت علماء کے صدر سیتاپور کے قاری صلاح الدین آپ سب جانتے ہیں، حضرت سے بہت گہرا تعلق، ان کا فون آیا، کہنے لگے جانشین امام سنت کے بعد اب جو ان کے بیٹے ہیں مولانا عبدالباری فاروقی صاحب، ان کا لقب کیا ہوگا؟
میں نے کہا خلف جانشین امام اہل سنت، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. خلف جانشین امام اہل سنت، وہ باقاعدہ امام اہل سنت کے جانشین امام اہل سنت، یہ خلف جانشین امام اہل سنت ہیں. تو میں عرض کر دوں آپ سے ان کے زرعی کارنامے اور ان کے باقاعدہ عہد ساز تاریخی خدمات یہ تمام کی تمام ناقابل فراموش ہے. مدت کبھی بھلا نہیں پائے گی ان کے کارناموں کو. میں عرض کر دوں اپنی زندگی کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ 27,760 دن گزار کر کے عظمت صحابہ بیان کرتے ہوئے، سیرت صحابہ، عقائد حقہ بیان کرتے ہوئے، اور اپنے دادا محترم، ابھی میں نے حضرت مولانا عبدالعظیم فاروقی صاحب سے عرض کیا تھا، مولانا عبدالباری فاروقی صاحب کے یہاں گھر میں جا کے تعزیت کے دوران عرض کیا تھا کہ تمام تر اوصاف جمیلہ، تمام تر کمالات جلیلہ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام کمالات، تمام خصائل اور آپ کے تمام شمائل ودیعت کر گئے تھے، پیوست کر گئے تھے جانشین امام اہل سنت کے اعداد و اطوار کے اندر. ان کا بھی شیوا تھا باقاعدہ احقاق کے حق کا، باقاعدہ ان کا بھی وتیرہ تھا ابطال باطل کا، ان کا بھی وتیرہ تھا رد بدعت کا، ان کا بھی طریقہ تھا رد رافضیت کا، ان کا بھی عقیدہ تھا باقاعدہ طور پہ رد بدعت کا، غیر مقلدیت کا. میں عرض کر دوں آپ سے، اور آپ کا بھی وتیرہ وہی رہا ہے، کبھی کسی مقام پر سمجھوتا نہ کرنے والے. میں عرض کر دوں اللہ ان کو بار بار جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے گزار کر کے گئے، اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے گزار کر گئے. 1948 2024 تاریخ کیا تھی؟ 24 اپریل. میں عرض کروں 6,65,740 گھنٹے گزار کر کے گئے ہیں وہاں پر باقاعدہ. میں عرض کر دوں اللہ تعالیٰ لمحے لمحے کی خدمات کو قبول فرمائے، گھنٹے گھنٹے کی خدمت کو قبول فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. عاشق صحابہ کون؟ عبدالعلیم. اچھا نام دیکھ لیجئے آپ، صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں علماء دیوبند، علماء حقانی، علماء عرفانی برکات ڈھونڈتے ہیں، جگہ جگہ برکتوں کا معاملہ ڈھونڈتے ہیں، نمبروں کی برکت. اس مقام پہ باقاعدہ محرم الحرام کے اجلاس ہوتے ہیں. تقیہ بدر علی شاہ کی ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا باقاعدہ نمبروں کی برکات. جیسے بسم اللہ میں حروف 19 ہیں، تو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ علق میں حروف 19 ہی ہیں، اور سورۃ الاعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی 19 حروف ہیں. اسی تک کے ساتھ ساتھ باقاعدہ 19 کے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حروف 19 ہیں، اہدنا الصراط المستقیم میں حروف 19 ہیں. تو میں دیکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں تو حروف 24 ہیں، اور باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں تو اس میں حروف 15 ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف 15 ہیں. اگر آپ یہ پڑھ دیجئے عبدالعلیم فاروقی تو اس میں بھی حروف 15 ہی نظر آئیں گے. ماشاءاللہ یہ برکت حاصل ہے ان کے نام کو جاوید میاں، یہ برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی. صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف 15 ہیں، اور عبدالعلیم فاروقی لکھیے تو باقاعدہ اس میں بھی حروف 15 ہی نظر آئیں گے. اللہ تعالی حضرت کی خدمات جلیلہ کو خوب مقبولیت کا مقام نصیب فرمائے، اور باقاعدہ طور پہ ان کی تمام ذریت کو، ان کی تمام علمی ذریت کو، ان کی متوسلین، ان کے معتقدین، ان کے منتسبین، اور ان کے چاہنے والے، ان کے تمام محبت کرنے والے سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ اسی نصب العین، اسی نہج پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو منصب، جو نصب العین حضرت والا علی رحمہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اللہ رب العالمین حضرت کو بار بار جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، مغفرت سے باقاعدہ ان کو ہمکنار فرمائے، صغائر اور کبائر سے درگزر فرمائے. ان کی علمی، عملی، تقریری، تحریری، قلمی، لسانی، تحریکی، تنظیمی خدمات کو قبول و مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. حضرت دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا مولاي کریم، یا الہ العالمین، سب سے پہلے آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ آپ کے نیک مومن مخلص بندے، عالم بندے، فاضل بندے، عبادت گزار بندے، متقی پرہیزگار متحرک فعال بندے، غلام مصطفیٰ، متبع صحابہ، عاشق اولیاء، عاشق علماء، محبوب الفضلاء، اے اللہ العالمین آپ کے نیک مومن مخلص
بندے، متقی پرہیزگار بندے، تلاوت کرنے والے، قرآن شریف پڑھنے والے، کار خیر کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، ملت اسلامیہ امت محمدیہ کی خدمت کا فریضہ انجام دینے والے، دفاع صحابہ کا فریضہ انجام دینے والے، سیرت مصطفیٰ بیان کرنے والے، عزت وآب علی جناب حضرت الحاج جناب مولانا عبدالعلیم فاروق عیسیٰ ولی الرحمہ کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما دیجیے، قبر میں ان کو کروٹ کروٹ سکون و چین نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، ان کی بال بال مغفرت فرمائیے اور بار بار مغفرت فرمائیے، دخول جنت نصیب فرمائیے، نخل طوبہ میں مقام نصیب فرمائیے، اے اللہ العالمین ان کے سرحانے جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیجئے، اے اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے تمام متعلقین سبھی کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کا اے اللہ سبھی کو صبر جمیل نصیب فرمائیے اور ان کا نعم البدل نصیب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ حافظ محمد اکبر میاں عرفانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی محبت عقیدت میں سرشار ہو کر شہر لکھنؤ کے بزرگ تر علماء کرام، مشاہیر علماء کرام، دیندار متقی پرہیزگار علماء کرام کو اس مقام میں مدعو فرمایا، اس حقیر و فقیر گنہگار سیاکار خاکسار کو اس مقام پہ بلایا، اے اللہ ان کی اس خدمات کو ان کی ان خدمات کو قبول فرما لیجئے، آنے والے جتنے حضرات ہیں یہ اے اللہ یہ سب کے سب مداح صحابہ ہیں، واصف مصطفیٰ ہیں، عاشق اولیاء ہیں، عاشق علماء ہیں، ان آنے والے حضرات کو اے اللہ تکیہ بدر علی شاہ پہ آنے والے ان تمام حضرات کی باقاعدہ حاضری کو قبول فرمائیے، آپ کے جن نیک مومن مخلص بندوں نے نعتیہ کلام یا باقاعدہ قصیدہ حضرت کی شان میں پڑھا ہے یا مدح صحابہ بیان کی، اے اللہ ان کے قلم کی خدمت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ حضرت کی قلمی، لسانی، تقریری، تحریری، خطابی، تنظیمی، تحریکی، فکری، عملی، اے اللہ تمام قسم کی خدمات کو قبول فرمائیے، مقبول فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ اس امت کی قیادت کے لیے، اس امت کی اللہ تعالیٰ سربراہی کے لیے اپنے نیک مومن مخلص بندوں کا انتخاب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرمائیے، پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائیے، ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ پڑھنے والا بنائیے، اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرمائیے، سنت مصطفیٰ کا علم نصیب فرمائیے اور سنت رسول پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما دیجئے، تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ سبھی کے درجات بلند فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی سے، اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأحبابه أجمعين وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.